والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ثم مر علی قوم، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، جن کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا کہ بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے تھے. جیسے ان کے سر کچلے جاتے وہ پتھر گرتا، سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتا دوبارہ وہ تکلیف دی جاتی اور کوئی کمی نہیں آتی تھی. فوراً جیسے ہی سر ٹھیک ہوتا دوبارہ وہ پتھر سر پہ پڑتا اور یہ عذاب انہیں مسلسل دیا جا رہا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جبریل علیہ السلام سے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اپنا پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہؤلاء الذین تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المکتوبۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر فرض نماز سے بھاری پڑ جاتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی جب باری آتی تھی نا، میرے کپڑے گندے ہیں، میرا فلاں مسئلہ ہے، یار پھر پڑھ لیں گے، یار ویکھی جائے گی، یار اگلے جمعے سے شروع کر لیں گے، یار جب میں عمرہ کر کے آؤں گا، حج کر کے آؤں گا نا پھر نماز شروع کروں گا، یار میرا فلانا مسئلہ ہے، یار میں نے دکان کرنی ہوتی ہے، یار میں نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. ڈیوٹی کرنا بھی تو ثواب کا ہی کام ہے نا، ہاں جی، کمائی کرنا بچوں کے لیے حلال کمانا یہ بھی تو ثواب کا کام ہے نا. تو کیا فرمایا کہ جن کے سر بھاری پڑتے تھے نا اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا کہ انہیں یہ عذاب دیا جا رہا تھا کہ بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہمارے سر پر تو کوئی چھوٹا سا بھی ڈھیلا سا لگ جائے نا، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا. دروازے میں اگر کبھی ہاتھ آ جائے وہ برداشت نہیں ہوتا، کوئی مچھر ڈنک مار لے وہ برداشت نہیں ہوتا، کوئی چھوٹی سی پرابلم آ جائے وہ برداشت نہیں ہوتا. آج کل یہ بیماری کا دور ہے، مطلب یہ جو ایک وائرس پھیلا ہوا یہ نہیں برداشت ہوتا. ابھی کسی کو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کسی کو یہ بیماری نہ لگائے، لیکن ایک ڈر اور خوف کی فضا جو ہے نا وہ اسی سے کافی پریشانی ہے. تو اللہ نہ کرے جس سے ہو جائے تو اس کے کیا صورتحال ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت کا عذاب کیسے برداشت ہوگا. تو لہذا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ آج ہی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور آج شب بھی وہ ہے کہ اسی شب میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی مکہ مدینے گیا ہو نا، مکہ مدینے گیا ہو اور وہ ہمارے لیے مکہ مدینے سے کوئی تحفہ کو تبرک لے کر آئے اور کہ جی میں یہ تبرک جناب وہ سنہری جالیوں پہ بھی لگا کے لایا ہوں، بڑا متبرک کے حجر اسود پہ بھی لگا کے آیا ہوں، آپ کے لیے بڑا اسپیشل لے کر آیا ہوں، تو یہ بڑا آپ کے لیے اسپیشل تحفہ ہے جو میں مکہ مدینے کی فضاؤں سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اور وہ تحفہ آپ کو پیش کرے اور آپ اس تحفے کو یوں پس پشت ڈال دیں، اس کے دل پر کیا بیتے گی، اس کے دل پر کیا وہ ایک کیسی کیفیت طاری ہوگی. آپ اندازہ کیجئے کہ جب مکہ مدینے سے تحفہ کوئی لائے اور اس کا تحفہ ہم قبول نہ کریں تو اس پر ایسی کیفیت بیتے. تو جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تحفہ رب کی بارگاہ سے لے کر آئے، رب کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ ہم گناہ گاروں کے لیے، اور روایات کے مطابق 9 چکر لگا کر لے کر آئے، 50 تھیں، 45، 40، پھر حتیٰ کہ 5 نمازیں ہوئیں. وہ 5 نمازیں ہمیں تحفتاً دی گئیں اور کہا گیا کہ آپ کی امت نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن ثواب انہیں اللہ 50 کا عطا فرمائے گا. اتنا بڑا تحفہ ہمارے لیے جو آیا ہو اور ہم اس تحفے کو پس پشت ڈال دیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اس سے جو ہے وہ غم نہ پہنچتا ہوگا، اذیت نہ پہنچتی ہوگی. تو اس لیے میری اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آج کی اس شب یہ پکی نیت کر لیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.
اور جس طرح یہ آج کل وائرس ہے، کہا جاتا ہے، جو ہم نے سنی ہیں باتیں کہ بھئی کہا جاتا ہے بار بار ہاتھ دھوئیں، یہ وائرس ناک میں چلا جاتا ہے، گلے میں چلا جاتا ہے، کلی کریں، غرغرہ کریں، ناک میں پانی ڈالیں. تو اگر دیکھا جائے تو ہماری نماز کا جو وضو ہے ان میں سب یہ باتیں موجود ہیں. جب آپ نماز کا وضو کریں گے آپ کلی بھی کریں گے، غرغرہ کرنا بھی سنت ہے آپ وہ بھی کریں گے، آپ ناک میں بھی پانی چڑھائیں گے، اور جب آپ نماز کے لیے بار بار وضو کریں گے تو آپ ایک طہارت میں رہیں گے، پاکیزہ رہیں گے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ جراثیم کی وجہ سے یہ وائرس اور بیماریاں پھیلتی ہیں. تو جب انشاءاللہ جو نمازی بندہ ہوگا وہ پاک صاف اور ستھرا رہے گا، اور ہر نماز کے لیے اگر وضو ہوگا بھی تو نور علی نور، نور پہ نور کرنے کے لیے وضو دوبارہ کرے گا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ظاہری اسباب کے مطابق بھی اسے بیماری نہیں پہنچے گی انشاءاللہ. ہاں جی، تو یہ ظاہری اسباب بھی ہمارے دین اسلام کے جو احکامات ہیں الحمدللہ طہارت اور پاکیزگی پر مشتمل ہیں. تو جو نماز پڑھے گا اس کے لیے وضو کرے گا، طہارت کو اپنائے گا، گندگی سے ناپاکی سے اپنے جسم کو اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کی بڑی بیماریاں دور فرما دے گا. تو لہذا اس لیے نماز کی عادت بنائیں تو کہ نماز پڑھنے میں بے انتہا ثواب. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے یہ نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. جو صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے یہ نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو لہذا مساجد کو آج کل تو خصوصاً آباد رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور اس دور میں ویسے ہی توبہ استغفار کریں. یعنی اگر ایسا کوئی عذاب، ایسی کوئی وبائی امراض عذاب کی صورت میں ہم پر آ جاتی ہے اور لوگ ایک وبا میں مبتلا ہیں تو مسلمان کو اس موقع پر استغفار کرنا چاہیے، رب سے بخشش مانگنی چاہیے. اور بخشش مانگنے کا بہترین ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے سر بسجود ہونا ہے. نماز پڑھیں، پانچوں نمازیں پڑھیں، پانچوں نمازوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ اس مرض سے ہمیں محفوظ فرمائے گا، ہر وبا سے انشاءاللہ رب محفوظ رکھے گا اور اپنی رحمتوں کے سائے عطا فرمائے گا. تو نیت فرما لیں سارے کے سارے کہ انشاءاللہ اگر پہلے جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضا کریں گے انشاءاللہ، اور نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. مسجدوں کو انشاءاللہ آباد رکھیں گے، انشاءاللہ نمازیں پانچوں انشاءاللہ ادا کریں گے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے اگلی سائڈ پر کچھ چیتھڑے وغیرہ لٹکے ہوئے تھے، ان کے پیچھے بھی چیتھڑے موجود تھے، اور وہ جانوروں کی طرح چکر لگا رہے تھے، جانوروں کی طرح چکر لگا رہے تھے، اور جہنم کا تھوہڑ اور جو جہنم کا ایک پیپ اور وہاں کا جو کھانا ہے وہ کھا رہے تھے. تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا ہؤلاء الذین لا یؤدون زکاۃ اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کئی لوگ ہیں ہمارے ہاں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ یقین کیجئے کہ سارے لوگ اپنے مالوں کا حساب لگا کر اپنے پیسوں کی مکمل زکوٰۃ دے دیں تو ہمارے ہاں یہ غربت ویسے ہی ختم ہو جائے، یہ جو غریب طبقہ ہے یہ ویسے ہی ختم ہو جائے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جب لوگ اپنی زکاتیں دیتے تھے تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے جاتا تھا لیکن اسے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. جو ملتا تھا وہ کہتا تھا یار میں نے بھی زکوٰۃ دینی ہے، میرے سے زکوٰۃ لے لو. تو یہ صورتحال بن سکتی ہے اگر تمام مسلمان اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ کا حساب لگا کے اسے ادا کریں. اس کے بھی علیحدہ مسائل ہمیں پوچھنے چاہیے. بعض اوقات ایک کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے یار ہمارے پاس ابھی اتنا سونا نہیں ہے، ابھی اتنی چاندی نہیں ہے، لہذا ابھی ہم صاحب نصاب نہیں ہوئے تو زکوٰۃ ہماری نہیں بنتی. ضروری نہیں کہ وہ 7.5 تولہ سونا ہو تو ہی زکوٰۃ بنے، 52.5 تولہ چاندی ہو تو ہی زکوٰۃ بنے، یا اتنے پیسے ہوں تو ہی زکوٰۃ بنے. بعض اوقات کم سونا یا کم پیسہ ہوتا ہے تو بھی زکوٰۃ کی صورتیں بن جاتی ہیں. اس کے لیے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علماء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے رابطہ کرے اور اپنے پیسوں کا حساب انہیں بتائے اور اس کے مطابق جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرے. تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی تو بیماریاں پریشانیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی. بلکہ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ نفلی صدقات کی کثرت کریں. ان دنوں میں خصوصاً
نفلی صدقات کی کثرت کریں کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، بڑے وسیع مفہوم کو اپنے ذمن میں لیے ہوئے ہے۔ اب یہ بھی جو ہمارے ہاں ایک وائرس ہے، بیماری ہے، بلا ہی ہے نا، ایک پریشانی کی کیفیت ہے نا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہر بندہ جتنی رب نے اسے توفیق دی ہے رب کی بارگاہ میں صدقہ ضرور کرے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کے بعد، دعا کے بعد، باہر ہمارے کچھ بھائی جو ہے نا وہ جھولی لگائیں گے، جو کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدارس کے لیے ہوگی، کہ انشاءاللہ ان مدارس میں جو پیسے خرچ کرنا چاہیں، جامعات میں کہ جہاں علماء پروڈکشن ہوتی ہے، علماء بنائے جاتے ہیں، بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے اور ایک دین کا بہترین انداز میں کام کیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ان سارے کاموں کے لیے بھی پیسوں کی یقیناً ضرورت ہوتی ہے، اور اس مد میں آپ کا پیسہ خرچ کرنا یہ تو ایسا صدقہ ہے جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، کہ جب تک یہ پیسہ آپ کا اس میں چلتا رہے گا، کوئی قرآن پڑھتا رہے گا، کوئی حافظ قرآن بن کر جب تک قرآن سناتا رہے گا، جس نے اس کے حافظ قرآن بننے میں تعاون کیا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ کوئی عالم بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، جب تک وہ دین کا پیغام آگے تک پہنچاتا رہے گا، تو جس نے تعاون کیا ہوگا اللہ اس کے مال میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں بھی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، پھر یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دعا کے بعد باہر جھولی بھی رہے گی، اور بلکہ یہ جو انشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی ان کی ہمت ہے، یہ بھی ان کی ہمت ہے، بھی آپ اور میری طرح ہی ہے، لیکن دین کے لیے یہ ایک بار کھڑے ہوں گے اور آپ سے دین کے لیے سوال کریں گے۔ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا جائے گا، دین کے لیے مانگا جائے گا، تو ان کے لیے بھی ایک کار ثواب ہے، اور جو دیں گے اللہ انہیں بھی ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ابھی بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پروگرام کریں گے کہ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ ہمارے اس مسجد کے باہر جھولی لگے گی۔ تو اس موسم میں اور اس ماحول میں ہمیں زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے، کہ انشاءاللہ جتنا صدقہ و خیرات زیادہ کریں گے، اللہ کی رحمت سے بیماریاں پریشانیاں اتنی ہی زیادہ دور ہوں گی۔ تو لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالیں اور نفلی صدقہ کی بھی جو ہے وہ ضرور بضرور ترکیب بنائیں۔ اچھا، اب ایک آگے فرمایا کہ پھر نبی پاک علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کے سامنے ایک پکا ہوا گوشت موجود تھا ایک ہانڈی میں، اور ایک ہانڈی میں کچا گوشت موجود تھا۔ تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ جو کچا اور گندا گوشت تھا وہ اسے کھا رہے تھے، اور جو پکا ہوا گوشت تھا اسے چھوڑ رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے آپ کی امت کا کہ جس کے پاس ایک حلال بیوی تھی، لیکن وہ حلال بیوی سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتا تھا، حرام کی طرف جاتا تھا۔ اور یہ وہ عورت ہے آپ کی امت کی کہ جس کے پاس ایک حلال مرد تھا اس کے شوہر کی صورت میں، لیکن وہ خواہش اس سے اپنی نہیں پوری کرتی تھی بلکہ حرام مرد کے پاس جاتی تھی۔ پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر، ستھرے گوشت کو چھوڑ کر کچا گوشت جو کھا رہے ہوں گے، ان کو یہ عذاب، یہ کن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا کہ جو اپنے پاس حلال بیوی ہونے کے باوجود حرام ذرائع خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کریں گے، حلال مرد پاس موجود ہونے کے باوجود حرام مرد کے ذریعے اپنی خواہشات کو پوری کریں۔ تو لہذا اس لیے ہمیں ان حرام کاموں سے بھی لازمی بچنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں اسی طرح کی شب معراج کے تذکرے کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ تعلقن بصدیہن، کہ جن کو ان کی پستانوں سے باندھا گیا تھا۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو زنا کرنے والیاں ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں بھی پچھلے دنوں وہ ہماری مرضی والی کچھ آئی تھی عورتیں، ٹھیک ہے نا، اس ٹاپک پہ میں نے کچھ گفتگو نہیں کی کہ ہمارے عام جو جن کا دین سے اتنا تعلق نہیں ہے نا، ان لوگوں نے بھی ان کی بڑی مار ان کو ماری ہے کہ ہماری سوسائٹی ہی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی، قطع نظر اسلام سے ہماری سوسائٹی ہی اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ عورتیں کہہ دی ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، نہیں۔ اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تو میری مرضی والی بات ہی ختم ہے، پھر تو جو مرضی چلے گی وہ رب کی اور رب کے رسول کی مرضی چلے گی، پھر تو اپنی مرضی کرنے والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ عورتیں تھیں، وہ لوگ تھے کہ جو زنا کرانے کی دعوت دینے والے لوگ تھے۔ اس جملے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، یعنی میرا جسم میری مرضی کی، کیا اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ
کہ اس جسم سے جو مرضی کیا جائے، کسی کے پاس اس کو لے جایا جائے، کسی کو اپنے پاس بلایا جائے، قطع نظر کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، لیکن یہ چیز ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھائی۔ ہمارا جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے جسم پر ہمارے صرف رب کی مرضی ہے، رب کے رسول کی مرضی ہے، اور جو اپنی مرضیاں کریں گی، اور مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں کو تو عذاب ہی دیا جائے گا، جو مسلمان بھی ہیں اور اپنی مرضیاں کرتی پھریں گی تو آخرت میں ان کے لیے کیا عذاب بیان ہوا کہ ان کو الٹا لٹکایا جائے گا، پستانوں کے ساتھ ان کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان عذابات سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش اور بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔